معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، خطبے کے بعد جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا، ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو گھمنڈی ہو، متکبر ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ آج کی اس گفتگو میں پڑوس کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، چونکہ ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہوگا جس کا پڑوس نہ ہو۔ ہر آدمی کا اپنا ایک پڑوس ہوتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے آس پاس میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ اسلام نے پڑوس کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں اور اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑوس کے معاملے میں اتنی تنبیہ فرماتے تھے اور اتنے حقوق بتاتے تھے کہ ہم کو ڈر تھا کہ کہیں پڑوسی کو ہمارے جائیداد میں حصہ نہ شامل کر دیا جائے، حصوں میں شامل نہ کر دیا جائے۔ اس قدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق بیان فرماتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے بھی مذہب اسلام جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتا ہے، اس میں کیا احتیاطیں ہیں اور کس طرح سے ان کے حقوق ہے، اس کی رعایت ہم مسلمانوں کو ضرور کرنی چاہیے، چونکہ اگر وہ رعایت کریں گے تو ہم نیکیوں کے حقدار بھی ہوں گے، ثواب کے حقدار بھی ہوں گے، اور اگر اس میں ہماری کوتاہی رہی تو پھر اللہ کے یہاں اس معاملے میں بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے کہ پڑوسیوں کا آپ نے کیا حقوق ادا کیا۔ ہم لوگوں میں چاہے کتنے بھی اچھے بنتے پھرے، لیکن اگر ہمارا پڑوسی ہم سے راضی نہیں ہے تو ہم اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہمارا پڑوسی اگر ہم سے خوش نہیں ہے تو آپ کتنے بھی کلین چٹ کپڑے پہنو، ہزاروں آدمی آپ کی تعریف کرنے والے ہو اور ہزاروں آپ کو سلام کرنے والے ہو، لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ کی تکلیفوں سے ناراض ہے تو آپ اچھے نہیں ہو۔ آپ لکھ لیجئے، کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
اس لیے ہمیشہ پڑوسی اچھا تلاش کرو، پڑوس اچھا ڈھونڈو، کیونکہ پڑوسی کے اچھے ہونے سے بھی آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہو سکتی ہے۔ چاہے آپ دنیاوی اعتبار سے آپ کو رہنا ہے، مکان تلاش کرنا ہے، پڑوس چاہیے، تو بھی اچھا پڑوس تلاش کرو۔ اور اگر اپنے مردوں کو بھی دفنانا ہو تو بھی حدیث پاک میں ہے کہ اچھوں کے قریب دفناؤ کہ ان کی اچھائی کا اثر تمہارے مردے کو بھی ملنے والا ہے۔ واقعات میں لکھا گیا ہے کہ ایک بندے کی قبر کسی وجہ سے یا شاید پانی کی وجہ سے کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ اب یہاں اس کی قبر بنانی مشکل ہے، تو اس کو ٹرانسفر کر کے کسی اور جگہ پر اس کی قبر کو منتقل کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے جب وہ مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اس کے سینے کے اوپر ایک گلاب کا پھول رکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھائی اور دوسری جگہ جیسے دفن کرنے کے لیے رکھا، اور ابھی وہ تختے بند ہی کرنے والے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گلاب تھا، وہ گلاب سانپ کی شکل میں بدل گیا۔ جب تک وہاں وہ دفن تھا تو وہ گلاب تھا، لیکن جیسے ہی لوگوں نے وہاں سے چینج کر کے اس کی جگہ کو منتقل، دوسری جگہ اس کو منتقل کیا، تو وہی گلاب کا پھول سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ لوگ حیران ہوئے، ڈر گئے، دور چلے گئے۔ اس شہر کے کسی عالم کے پاس لوگ پہنچے اور کہا حضرت ایسا ایسا واقعہ ہوا، ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے۔ عالم صاحب نے بتایا کہ جہاں سے اس کو آپ نے اس کی لاش کو نکالی ہے نا، وہیں جا کر واپس رکھ دو۔ بندہ گنہگار تھا لیکن پڑوس اس کو اچھا ملا تھا، اس لیے وہ سانپ گلاب کی شکل میں تھا۔ آپ نے اس پڑوس سے اٹھا کر آپ دوسری جگہ اس کو منتقل کیا۔ اب چونکہ اس کے پاس کوئی اچھے پڑوسی نہیں ہے، اس لیے اب وہ گلاب سانپ کی شکل اختیار کر گیا ہے، کیونکہ وہ عذاب تھا اس کے لیے، لیکن اچھے پڑوسی کی وجہ سے وہ عذاب اس کے لیے نیکیوں میں اور اچھائی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ تو چاہے دنیاوی اعتبار سے ہم پڑوس تلاش کریں یا اپنے مردوں کے لیے ہم جگہ تلاش کریں، فرمایا اچھی جگہ اور اچھے لوگوں کے قریب دفنایا کرو، اچھے لوگوں کے قریب رہا کرو، کیونکہ اچھوں کی سنگت کا اثر، ان کے پڑوس کا اثر بھی ہمارے اوپر پڑتا ہے اور ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ایک بندہ رہتا تھا، ایک شخص رہتا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی معذور جو پیروں سے چل نہیں سکتی تھی، لیکن اس کا ایک پڑوسی تھا جو بڑا نیک دل انسان تھا، بڑا نیک اور پرہیزگار بندہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ ہر سال عاشورہ کے موقع پر 10 محرم کو اپنے گھر میں مجلس سجاتا تھا اور پوری رات اللہ کا ذکر ہوتا تھا، ذکر خیر ہوتا تھا۔ تلاوت ہوتی تھی، پھر وہ مجلس کے بعد لوگوں کو کھانا تقسیم کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، مسکینوں کی خبر گیری کرتا تھا، بیواؤں اور یتیموں سے بھی اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس معذور بچی نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا یہ ہر سال ہمارے جو پڑوسی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ پوری رات ان کے گھر میں سے کچھ آوازیں آتی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ بچی نے جو ہر سال وہ دیکھتی تھی وہ اپنے باپ کو اس نے سنایا کہ کیا ہوتا کیا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا دراصل بات یہ ہے
کہ یہ 10 محرم جو ہے نا عاشورہ کا دن مسلمان اس کو کہتے ہیں. بیٹا یہ ہر سال لوگوں کو جمع کر کے، چونکہ اللہ کے یہاں اس دن کی بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے، یہ جمع کر کے پوری رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. باپ نے کہہ دیا، بچی کو حقیقت پتہ چل گئی. اب کیا ہوا؟ بچی کے دل میں اس رات کی عظمت بیٹھ گئی، عاشورہ کی رات کی. اب جب عاشورہ کا دن آیا نا، گھر والے سارے سو گئے، بچی جگ رہی تھی. دیکھا کہ وہی قریب کے مکان سے آواز آ رہی ہے، ذکر کی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ اللہ کرنے کی آواز آ رہی. اس نے کافی دیر تک وہ آوازیں سنی. جب آواز بند ہو گئی نا تو اللہ کی بارگاہ میں وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھاتی ہے، مولا میں تو وہ نہیں کر سکتی جو بغل والوں نے کیا ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ مولا اگر انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اگر تو نے ان کو اس کا اجر دیا ہے یا تو دینے والا ہے، تو مولا اس کی برکتیں مجھے بھی کچھ عطا کر دے، اور مولا اس مجلس کی برکت سے میرا یہ دکھ دکھڑا اور میری یہ پریشانی ہو اس کو دور فرما دے، میری بیماری کو ختم فرما دے. ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، روایت میں ہے کہ اس کے ہاتھ نیچے نہیں پہنچے، اللہ نے اس کی ساری بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما دیا. یہ واقعہ لکھنے کے بعد حاشیہ لکھنے والے فرماتے ہیں، میرے بھائیوں وہ بچی اس مجلس میں نہیں گئی تھی، نہ اس نے کوئی ذکر خیر کیا تھا، لیکن فقط پڑوس کے پاس رہنے کی وجہ سے کہ پڑوس میں اچھا کام ہو رہا ہے اور اس میں اس اچھے کام کی برکت کا وسیلہ دے کر کہ مولا یہاں جو اچھا کام ہوا ہے میں اس کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، میں اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں رکھتی ہوں، تو اس کی بیماری تندرستی میں تبدیل ہو گئی، اس کے سارے دکھ ختم ہو گئے. تو اگر ہم بھی کوئی اچھا پڑوس تلاش کر کے رہے اور پھر اس پڑوس کی وجہ سے ہم دعا کریں اور اس پڑوس کے صدقے میں دعا کریں، انشاءاللہ ہماری بھی تکلیفیں دور ہو سکتی ہے. اسی لیے حکم ہے اچھا پڑوس تلاش کرو، اچھا پڑوس، کہ اس کی برکتیں تمہارے گھر میں بھی آئے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تلاش کریں اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تلاش کریں کہ ہم اچھے ہیں. مسئلہ تو یہ بھی ہے نا بھائی کہ کیا ہم خود کسی کے لیے اچھے ہیں کہ ہم اچھا پڑوس تلاش کر رہے ہیں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ چیز آپ کو مل جائے، اچھا آج ہمارے یہاں جب بھی کسی کو مکان لینا ہوتا ہے نا، لوکیشن دیکھتا ہے، لوکیشن کیسا ہے، ہوا اجاس ہے، نگر پالیکا کی جو اسکیمیں ہیں، پانی وغیرہ، بجلی وغیرہ، پوری فیسلٹی اویلیبل ہے. روڈ رستے کیسے. کوئی بھی مکان خریدنے کے لیے آدمی پہلے یہ ساری چیزوں کی تفتیش کرتا ہے، اس کے بعد مکان پرچیز کرتا ہے، مکان خریدتا ہے. یقیناً یہ چیزیں آدمی کی زندگی گزارنے کے لیے درکار ہے اور آدمی کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمارے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جہاں تم یہ چیزیں دیکھتے ہو نا، وہاں پڑوس بھی دیکھا کرو. چونکہ اگر رستہ اچھا نہیں ہوگا نا زندگی گزر جائے گی، لیکن پڑوس اگر خراب مل گیا نا تو زندگی دوزخ بن جائے گی، زندگی دوزخ بن جائے گی. حضرت عبداللہ ابن مبارک غالباً مکان بیچنے کے لیے انہوں نے نکالا.
تو ایکچولی وہاں کی مارکیٹ جو تھی، اس ایریا کا جو لیول تھا مارکیٹ تھی، وہ بہت زیادہ نہیں تھی. کوئی کسٹمر آیا، حضرت آپ مکان بیچنا چاہ رہے؟ جی. کتنے میں؟ کہا 1000 درہم میں. اس نے کہا حضرت مارکیٹ تو یہاں 500 کی ہے، آپ ڈبل بتا رہے ہیں. اور آدمی ڈبل بھاؤ کب کرتا ہے؟ جب اس کو کوئی چیز بیچنی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں گرز کا بھاؤ، نہیں بیچنی ہے بھائی. 500 کے سیدھے 1000. کہا حضرت مارکیٹ ویلیو اتنی تو نہیں ہے جتنی آپ بتا رہے ہیں. عبداللہ ابن مبارک کا جواب سنیے. فرماتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ ویلیو 500 درہم ہے، لیکن میں 500 درہم میں اپنا مکان بیچ رہا ہوں اور 500 درہم میں اپنا پڑوس بیچ رہا ہوں. کہ ایسا پڑوس نہیں ملے گا. اس دور میں پڑوس بھی بکتے تھے اور پڑوس کی بھی ویلیو ہوتی تھی کہ آپ جہاں رہ رہے ہو پڑوس کتنا بہتر ہے. پڑوس خود بذات خود تو بہتر نہیں ہوتا ہے نا. انسانوں کے بہتر ہونے سے آپ کے پڑوس کی ویلیو اب ہوتی ہے، بڑھتی ہے کہ آپ کتنے بہتر ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں. تبھی تو پڑوس کی ویلیو بہتر ہوگی نا. پڑوس جتنا برا ہوگا ویلیو اتنی ڈاؤن ہوگی. آپ کے مکان کی، آپ کی زمین کی، آپ کے خود کی، آپ کے پڑوس کی، کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے برے ہیں، اتنا پڑوس آپ کا بہتر ہوگا اور اتنا پڑوس آپ کا ڈاؤن ہوگا. آپ دیکھیے ہمارے یہاں بھی جب آپ زمین خریدنے کے لیے جاتے ہیں، مکان خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو کچھ ایریے ایسے ہیں، کچھ محلے ایسے ہیں جہاں آپ کو بہت زیادہ اس کا دام چکانا پڑتا ہے، بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے ان کی. وہی زمین ہے کہ ایک ایریے میں اس کا دام ہے 25 لاکھ روپے اور وہ 100 گز ہے، اور وہی زمین ہے دوسرے ایریے میں 300 گز ہے، 300 گز، اور دام اس سے کم ہے. لیکن آپ دے بھی رہے ہو، آپ پے بھی کر رہے ہو. کیوں؟ کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ یہ بیوقوفی کر رہے ہو. لوگ کہیں گے ہاں بھائی ایریا اچھا ہے نا، اس لیے دام تو ہوگا. آپ ہنستے ہنستے سودا کر رہے ہیں. تو ساری چیزوں کا نچوڑ یہ کہ یہ ایریوں کے دام بڑھتے کیوں ہیں، زمین کی قیمت بڑھتی کیوں ہے؟ اچھے پڑوس کی وجہ سے. اور اچھا پڑوس ہم خود کریٹ کریں گے، ہم خود بنائیں گے تب بنے گا. زمین کے اچھے ہونے سے دام نہیں بڑھتے، ہاں پڑوس کے اچھے ہونے سے یقیناً دام بڑھتے ہیں. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ وسیع مکان یعنی کشادہ مکان، چوڑا مکان، اور نیک پڑوسی اور اچھی سواری، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تینوں چیزیں ایک مسلمان کے لیے سعادت ہے، نیک بختی ہے. اگر یہ تین چیزیں کسی کے پاس ہے، بڑا مکان ایک، دوسری چیز نیک پڑوسی، اور تیسری چیز اچھی سواری. فرمایا یہ تین چیزیں جس کے پاس ہے وہ مسلمان نیک بختی، اس کے لیے نیک بختی ہے، سعادت مندی کی بات ہے یہ کہ یہ تین چیزیں اس کے پاس ہے. اللہ کا شکر ادا کرے، بہت بڑی نعمت اس کے پاس ہے. اگر ہمارے پاس ہے تو یہ چیز، اس چیز پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک دوسری حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التمس الجار قبل الدار، گھر خریدنے سے پہلے پڑوس تلاش کرو. گھر خریدنے سے پہلے پڑوس تلاش کرو کہ پڑوس کیسا ہے، اس کے بعد گھر پرچیز کرو. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ لوگ بجلی، لائٹ، روڈ، رستے وہ پہلے دیکھ کر مکان خریدتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضور فرماتے ہیں کہ پڑوس بھی دیکھ لیا کرو کہ تمہارا پڑوس کیسا ہے.
करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, उसमें 9 लोगों के साथ कुरान कह रहा है अच्छा सुलूक करो, 9 किस्म के। उसमें मैं पूरा खुलासा नहीं आपको बताऊंगा, बस उसमें 2 जो है जिनके साथ इस्लाम हुस्न सुलूक का हुक्म देता है। एक है वल जारी दिल कुर्बा, करीब के पड़ोसी, वल जारिल जुनूब, और दूर के पड़ोसी, उसके साथ इस्लाम एहसान हुस्न सुलूक करने का इस्लाम हुक्म देता है। दूर के पड़ोसी, करीब के पड़ोसी। अब दूर के पड़ोसी कौन है, करीब के पड़ोसी कौन है, और उनके साथ उसने सुलूक किया, किस तरह से किया जाए। दूर का पड़ोसी वो है कि जिसके घर की दीवार और आपके घर की दीवार तो एक है, लेकिन दरवाजे की दिशा अलग अलग है। उसका दरवाजा उस समत है, आपका दरवाजा इस समत है। वो शेरी नंबर 1 में है, आप शेरी नंबर 2 में, लेकिन दीवार तो एक है, दरवाजे अलग अलग है। फरमाया वो दूर का पड़ोसी है। और करीब का पड़ोसी कौन है, जिसका दरवाजा आपके सामने है या जिसका दरवाजा आपके दरवाजे के बिल्कुल करीब में है, वो आपका करीब का पड़ोसी है। इस्लाम कह रहा है कि दोनों तुम्हारे हुस्न सुलूक के हकदार है, कि दोनों के साथ हुस्न सुलूक करो। अब हुस्न सुलूक क्या होगा, वो बीमार हो तो तुम उसकी बीमार पुरसी के लिए जाओ, उसकी तबीयत पूछने के लिए जाओ। वो अगर सामने मिले तो सलाम करो। वो अगर किसी मुसीबत में आ जाए तो तुम उसके साथ उसने सुलूक करो, उसकी मुसीबत में तुम खड़े रहो। वो अगर मर जाए तो उसके जनाजे में जाओ। ये उसने सुलूक है। आपको शायद आपकी जानकारी में यह बात होगी कि अब लोग पड़ोस की अहमियत इतनी अब धीरे धीरे निकलती जा रही है कि लोग यही समझते हैं कि हमारा घर ही अपना है, दरवाजा बंद करके पूरी 365 दिन दरवाजा बंद ही रहता है। बगल में कौन रहता है, आपको हैरत होगी। आप जब बड़ी सिटी में जाए ना, और आप बड़े बड़े जो अपार्टमेंट होते हैं, 20-20 मंजिले के जो अपार्टमेंट होते हैं, उसमें आप जाएं और आप किसी से आप पूछे, अगर कोई आपका रिश्तेदार रहता है कि बगल में आपके कौन रहता है, यकीन मानिए उनका नाम तक नहीं मालूम होता। उनको नाम तक पता नहीं कि बगल में कौन है, किस जात का है, कौन है, कितने सालों से रहता है। वो भाई वहां 10 साल से रह रहे हैं, लेकिन बगल में कौन रह रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसको क्या जरूरत है, किसको क्या हाजत है, कौन किस मुसीबत में, कौन कब बीमार हुआ, कब ठीक हुआ, किसकी कब मैयत घर से निकली है, कोई पता नहीं है। वरना लोग उसकी जानकारी की कोई फिक्र रखते हैं कि हमको ये जानना भी जरूरी, हमारा भी ये हक है कि हमारे पड़ोस में ही रहता है। आज ये नफसा नफसी आ चुकी है। फरमाया तुम्हारे पड़ोसी का भी तुम पर हक है, चाहे वो पड़ोसी दूर का हो चाहे करीब का हो। और दूर का और करीब का मैंने समझा दिए, उसका हक तुम पर है कि तुम उसका हक अदा करो। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दफा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे 2 पड़ोसी है, उनमें से मैं तोहफा किसको दूं, गिफ्ट किसको दूं, मेरे 2 पड़ोसी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका दरवाजा तुम्हारे करीब हो उसको दिया करो। वो भी पड़ोसी है जिसकी दीवार हमारी दीवार से मिली हुई है, लेकिन उसका दरवाजा हमारे पीछे है, बैक साइड में। और वो भी पड़ोसी है जिसका दरवाजा हमारे दरवाजे से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल मिला हुआ है। सरकार फरमाते हैं जब तोहफा देना हो तो उसको दिया करो, वो हकदार ज्यादा है। इसका मतलब यह नहीं कि जो पीछे वाला है वो हकदार नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो उसे भी देना है, लेकिन तुम्हारे तोहफों का सबसे ज्यादा हकदार वो है जिसका दरवाजा तुम्हारे दरवाजे के करीब है। उससे भी कभी कभी लेन देन किया करो, उसकी जरूरत में खड़ा रहा करो। बहुत सारे घर आपने ऐसे सुने होंगे और देखे होंगे, वो बिल्कुल वो सेल्फिश होते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर दूसरों की जिंदगी में झांकने की शायद उनको जरूरत, और वो कहते हैं हमें किसी की क्या जरूरत है, हमें कौन सा उसके दरवाजे पर जाकर कुछ मांगना है। यह भी एक पड़ोस का हक है कि अगर उसको जरूरत पड़ती है, आज नहीं तो कल आपको भी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, आप ताल्लुक और रिश्तेदारी इस तरह से मेंटेन करें कि उसे भी दुख ना हो और आपको भी कभी जरूरत पड़े तो आपको भी शर्मिंदगी का एहसास ना करना पड़े। मैंने एक वाकया पढ़ा था कि
ایک نوجوان اپنے گھر پر آیا باہر سے کہیں، دیکھا کہ ماں گھر میں نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد ماں آئی تو بیٹے نے پوچھا ماں کہاں گئے تھے؟ تو کہا بیٹا پڑوس میں نمک مانگنے کے لیے گئی تھی. نمک مانگنے کے لیے. کہا ماں ابھی کل تو میں نے جو گھر کا سامان لایا اس میں کافی کوانٹٹی میں نمک لایا ہوں. اتنا زیادہ نمک ایک دن میں ختم ہو گیا؟ ہمارے گھر میں ہوتے ہوئے آپ مانگنے کے لیے گئی؟ کہا بیٹا ہاں کبھی کبھی اس طرح مانگ لیا جاتا ہے. کہا ماں گھر میں ہوتے ہوئے آپ نے پڑوسی سے نمک کیوں مانگا؟ ماں کہتی ہے بیٹا وہ سامنے جو مکان ہے نا اس کو بار بار ضرورت پڑتی ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں مانگنے کے لیے. کوئی بھی چیز، آٹا ختم ہو گیا، تیل نہیں ہے، انڈے نہیں ہے، نمک نہیں ہے، شکر نہیں ہے، بار بار اس کو ضرورت پڑتی ہے. ہر مرتبہ وہی مانگنے کے لیے آتی ہے. آج میں مانگنے چلی گئی تاکہ اس کو دوبارہ آنے میں شرم نہ لگے، اس کو یہ لگے کہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے مجھے ضرورت پڑتی ہے سامنے والے کو بھی ضرورت پڑتی ہے. بیٹا گھر میں نمک ہوتے ہوئے بھی میں مانگنے کے لیے گئی تاکہ اس کو جب جب ضرورت پڑے وہ مانگنے کے لیے آ جائے، شرمندہ نہ ہو. یہ بھی ایک پڑوس کا حق ہے. آپ کو اللہ نے خوب دیا ہے، آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن کبھی کبھی یہ بھی کر لیا کرے تاکہ سامنے والے کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. بار بار یار ہر مرتبہ ہم ہی جاتے، اس کو تو کبھی ضرورت نہیں پڑتی، چلو اب نہیں مانگنا. تو یار آپ کے نہ مانگنے کی وجہ سے وہ بیچارے بھوکے رہ جائیں گے، آپ سے نہیں مانگیں گے کیونکہ آپ تو کبھی نہیں مانگنے جاتے ان سے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی یہ کر کے بھی مانگ لیا کرے تاکہ سامنے والا کبھی شرمندہ نہ ہو اور اس کو یہ احساس نہ ہو کہ صرف میں ہی مانگتا ہوں، سامنے والے کو ضرورت نہیں پڑتی. یہ بھی پڑوس کا حق ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ پڑوس کا حق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور قریب والا بھی تمہارا پڑوسی تمہارے احسان حسن سلوک کا حقدار ہے، اور دور کا پڑوسی بھی تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے. بلکہ ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ لوگوں سن لو 40 گھر پڑوس میں داخل ہے. 40 گھر پڑوس میں داخل ہے. اب آپ دیکھ لیں، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، یہ سارے گھر فرمایا 40 گھر تمہارے پڑوس میں ہے، اور وہ تمہارے حسن سلوک، یعنی تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو. یہ اسلام تمہیں حکم دیتا ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری میں ہے. تھوڑا ادھر بھی کبھی نظر کرے، تھوڑا ادھر بھی کبھی نظر کرے کہ جو پاس میں رہتے ہیں کیا خوش ہے اور ہم سے کسی تکلیف میں تو نہیں ہے. ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنتی بننا چاہتا ہوں، مجھے جنت میں جانا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عمل بتایا، نیک بن جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے، نیک بن جاؤ. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جو کام کرتا ہوں مجھے اچھے ہی لگتے ہیں، میں تو اپنے آپ کو نیک ہی سمجھتا ہوں، اور شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہو، بھلے کچھ پلے نہیں ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جو بھی کام کرتا ہوں مجھے اچھا ہی لگتا ہے اور میں اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نیک بن چکا ہوں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا، جو کسوٹی بتائی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے پڑوسی سے جا کر پوچھ لے کہ میں نیک ہوں یا برا. اگر وہ کہہ دے کہ تو نیک ہے تو سمجھ لے تو نیک ہے، اگر وہ کہہ دے کہ تو برا ہے پڑوسی کی زبان سے، اگر وہ کہہ دے کہ تو برا ہے تو پھر تو برا ہے، تو جنت ہی نہیں بن سکتا ہے. اور اگر وہ کہہ دے کہ تو نیک ہے تو پھر تو نیک ہے، پھر تو جنت کا حقدار ہے. کتنے آسان لفظوں میں سرکار نے جنتی کی تعریف بتائی دی. تمہارا پڑوسی اگر تم سے راضی ہے، 40 گھر بتا رہا ہوں، یہ مسجد بھی تمہارا پڑوس ہے، ہاں یہ رسول اللہ کا گھر مدرسہ بھی تمہارا پڑوس ہے. کیا یہ خوش ہے ہم سے؟ ہمارے گھر کے کچروں سے اور ہمارے گھر کی گندگی سے کہیں اللہ کا گھر تو پریشان نہیں ہے؟
اور اس گھر میں نماز پڑھنے والے تو کہیں دکھی نہیں ہیں؟ جواب دینا پڑے گا، مجھے نہیں، مسجد کی کمیٹی کو نہیں، مدرسے کے ذمہ دار اور مدرسے کے ٹرسٹ کو نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اگر کہیں مسٹیک ہوئی ہم سے، اگر کہیں کمی رہی، تو جواب مجھے یا مسجد والوں کو نہیں، اللہ کو، ہم کو اور آپ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا سلوک کیا تھا پڑوس کا۔ اب یہ مسجد کا جو روڈ ہے، آپ چلیے، آپ تھوڑا جائیے گا اس پر اور اس کی سچویشن دیکھیے گا۔ یہ پلاسٹک کی پنیاں کہاں سے آتی ہے؟ یہ زمین پیدا کرتی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے گھر سے نکلتی ہے۔ یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ ہمارے گھر پر شادیاں ہیں اور ہم کسی کو نہیں سونے دیتے، یہ بھی پڑوس کو پریشان کرنا ہے۔ کوئی تہوار ہے، کوئی بڑا دن ہے، اور ہم جاگیں گے، دوسروں کو سونے نہیں دیں گے، اور بڑے بڑے ڈیزے لگا کر ہم لوگوں کو قوالیاں سنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ یہ بھی پریشانی کا ماحول۔ آپ جانتے ہیں کہ اس گھر میں کون سا بچہ ہے کہ جس کو ماں بڑی محنت سے جا کر سلائی ہے کہ یہ سو جائے گا تو کچھ کام کر لے جاؤں گی، گھر کا کچھ کام نپٹ جائے گا۔ کوئی بوڑھا ہے جو دوائی اور ٹیبلٹ لے کر سویا ہوا ہے، اور آپ کے ڈیزوں نے اور آپ کی تیز آواز نے اس کو جگا دیا، اس کی پوری نیند برباد ہو گئی۔ پوری رات وہ آپ کو بددعائیں دے دے کر پوری رات جو رات کاٹے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اچھے ہیں جس نے لوگوں کی نیند اڑائی ہے؟ آپ اچھے ہیں جس نے لوگوں کے چین کو برباد کر دیا ہے، لوگوں کے سکون کو برباد کر دیا؟ آپ اچھے ہیں؟ نہیں، حدیث یہ کہتی ہے دنیا آپ کو سلیوٹ مارتی ہوگی، دنیا آپ کو سلام کرتی ہوگی، پورا معاشرہ آپ کو اچھا کہتا ہوگا، لیکن اگر آپ کا پڑوسی آپ سے دکھی ہے تو آپ نوٹ کر لیجئے، اللہ رسول کے نزدیک آپ اچھے نہیں ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں۔ خدا را اس طور پر اچھے بنیے اور اپنے پڑوس کا لحاظ کیجئے۔ اسلام نے اس کی بہت ہمیں احتیاطیں بتائی ہے اور اس کے حقوق کیا ہے وہ بھی بتائے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں آگے بھی آپ کو بتاتا کہ اسلام پڑوس کے معاملے میں ہمیں کیا درس دیتا ہے، کیا سبق پڑھاتا ہے۔ کوشش کریں پڑوس سے جتنا اچھا ہوگا، آپ جتنے اچھے ہوں گے پڑوس اتنا اچھا ہوگا، اور پڑوس جتنا اچھا ہوگا سمجھ لو دنیا میں اللہ نے آپ کے لیے جنت کو رکھ دیا ہے کہ آپ ایک جنت والے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ کوشش کریں، خود بہتر بنیں گے انشاءاللہ، پڑوس بھی بہتر ہو جائے گا۔ کوشش کریں۔ اور ایک اعلان، یہ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کے مادھیم سے بہت گردش کرتا ہے کہ جن لوگوں کو SIR کا جو فارم مل چکا ہے، جو BLO ہیں، بہت سارے لوگوں کی موبائل کے مادھیم سے پتہ چلتا ہے، شکایتیں آتی ہے کہ ابھی تک لوگوں نے فارم تک نہیں جمع کروایا۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ بہت نزدیک ہے، اس کے بعد سنوائی نہیں ہوگی۔ فارم گم ہو چکا ہے، فارم یہ ہو چکا ہے، ہم بھول گئے، ہم کسی کام میں پڑ چکے تھے، یہ ہو چکا تھا، وہ ہو چکا تھا، گھر میں میت ہو گئی تھی، پھر آپ کی سنوائی نہیں ہوگی۔ یہ ضروری دستاویز ہے، یہ ضروری ڈاکیومنٹس ہے، آپ اس کو جمع کروائیں۔ اگر آپ کے پاس BLO نے پہنچا دیا ہے تو جلدی سے اس کو سبمٹ کروائیں، جلدی سے پر کر کے جمع کروائیں، اور اگر نہیں پہنچا ہے تو آپ اپنے ایریے کے BLO سے آپ کانٹیکٹ کیجئے اور اس سے ملیے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ آپ کا نام 2000 کی لسٹ میں، 2002 کی لسٹ میں آپ کے باپ داداؤں کا نام کہاں ہے، کیا ہے، آپ کا خود کا نام ہے یا نہیں، جس طرح سے بھی ہو آپ ان سے ماہیتی لے سکتے ہیں۔ نہیں جمع کروائے، جلدی سے جمع کروانے کی کوشش کریں۔ ایک اعلان یہ بھی سماعت فرمائیں، ایک بہن کے لیے دعا کے لیے درخواست آئی ہے۔ جمیلہ بھائی عبدالغفار بھائی سپاہی نام ہے، کافی پریشان ہیں اور دو اسپتال چینج کر چکے ہیں، طبیعت میں سدھارا نہیں آتا۔ اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پنجتن پاک کے صدقے اللہ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائیں۔ ہمارے پڑوس میں، ہمارے پہچان میں، ہمارے رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی اس طرح سے بیمار ہے یا کوئی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، اللہ کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے اسے شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔